کافی عرصے سے بلکہ کچھ ماہ سے پاکستان میں ان ویسٹ ایک سٹیٹس کو سیاست کا ہو گیا ہوا تھا. پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد بطور پارٹی بالکل تتر بتر کر دی گئی. پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی غائب ہو گئے, کوئی تائب ہو گئے. اب جو ہے ایک نیا کراپ وہاں پہ بیچ میں آ گیا. تمام لائرز ان کی پوسٹ پہ ہو گئے, چیئرمین, جنرل سیکرٹری, سب کچھ. اور سمجھ لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ ایسے ہی چلے گا. عمران خان اندر ایک کیس کے بعد دوسرا کیس, ایک سزا کے بعد دوسری سزا, تمام کسی پہ 50 مقدمے, کسی پہ 200 مقدمے, اور گورنمنٹ کے سارے باکسز ٹک ہوئے ہیں اس وقت. اگر آپ انٹرنیشنل میں دیکھیں, ارینا میں پاکستان زبردست کر رہا ہے. آپ مڈل ایسٹ پالیسی میں بھی آپ کو وزن دے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں. سعودی عربیہ, یو اے ای, ٹرکی, یو نیم اٹ, ہر جگہ پاکستان فٹ جا رہا ہے. پھر انڈیا پاکستان کی جنگ میں جب پاکستان نے ان کو ایک ہزیمت شکست دی, اس کے بعد پاکستان کا گلوبل پرسپیکٹو چینج ہو گیا. سیاست ڈومیسٹک کے اندر لگتا یہ تھا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ایک ہی ہے وہ پی ٹی آئی, کہ ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے, یا گورنمنٹ پہ ایکسٹرنل پریشر بھی کوئی نہیں اور انٹرنل پریشر بھی نہیں ہے. تو لگتا تھا کہ اب ایسے ہی چلتا رہے گا فورسیبل فیوچر تک. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب چیف منسٹر کے پی چینج ہوئے اور سہیل آفریدی بنے تو سڈنلی ایک رخ سخت سیاست کا ایک اور نظر آیا. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اب جینزی فارمولے کے بہت زیادہ تائب ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سری لنکا میں ہوا, نیپال میں ہوا, پھر ہم نے دیکھا بھی میڈاگاسکر میں ہوا, ایون موراکو میں جب بادشاہت ہے وہاں بھی سین شروع ہو گیا. تو ہم نے اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بالکل یوتھ کو آگے لایا جائے تاکہ سختی سے دوبارہ ویو شروع ہو, اور جو پہلی لیڈرشپ تھی گڈا پور صاحب دوسرے, وہ شاید اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. ابھی جو ٹکٹس بھی اوارڈ ہو رہی ہیں اس میں بھی فیصلہ خان صاحب کا سامنے آیا, جو لوگ ان سے مل رہے ہیں ان کے مطابق, کہ انہوں نے کہا کہ 30 سال یا 35 سال سے اوپر آپ نے ٹکٹ نہیں دینی. سہیل آفریدی بھی تقریباً 33-34 سال کے ہیں. یہاں تک کہ عمر ایوب صاحب جو خود 40-50 سال کی سزا مختلف مقدمات میں سن چکے ہیں, اپنی سیٹ کھو چکے ہیں, ان کی جب اہلیہ کی ٹکٹ دینے کی بات آئی تو اس پہ انیشلی خان صاحب نے ریفیوز کر دیا. لیکن جب ان سے بہت زیادہ بار بار باقی لیڈران نے بات کی کہ جی میسیجنگ غلط جائے گی, انہوں نے سزا کاٹی ہے, کاٹ رہے ہیں, اس وقت وہ فرور بھی ہیں, 50 سال کی قید ہے, کوئی قربانیاں ہیں, تو پھر کہیں خان صاحب ریلینٹ کیے چلیں اس میں ہو. لیکن ابھی تک یہ فیصلہ برقرار ہے کہ جہاں بھی سیٹس ہوں گی وہاں پہ 30-35 کے لیں گے. سہیل آفریدی صاحب جب آئے تو ان کے بارے میں کے پی میں ایک اور گروپنگ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے مراد سعید صاحب کی. اور میری اطلاع یہ ہے, اور یہ میں ان کے بہت ہی ایک ہائیلی پریس سورسز کی بات کر رہا ہوں, یہ میں ہوائی بات نہیں ہے, بالکل کنفرمڈ ہے, کہ سہیل آفریدی صاحب کو کے پی بنانے کا فیصلہ مراد سعید صاحب کے مشورے پہ, جس پہ بشرا بی بی کی تائید تھی, اور یہ جو میسیجنگ بھی ہوئی تھی, یہ بشرا بی بی کی بہت قریبی عزیزہ ہیں, ان کے تھرو میسیجنگ ہوئی, اور یہ چیز سامنے پھر یہ فیصلہ آ گیا. اس وقت بھی جو کابینہ سازی کی بات ہو رہی ہے, اگرچہ انہوں نے اناؤنس کیا سہیل آفریدی صاحب نے کہ جب تک میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی میں کابینہ نہیں بناؤں گا, میں دوسری میٹنگز میں نہیں بیٹھوں گا, لیکن اب بھی جو کیبنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ مراد سعید اور یہ جو گروپ ہے مینا خان, یہ سارے ان کی بیسس پہ یہ ہو رہی ہے. ساتھ ہی کل ہمارے شو میں انہوں نے بتایا, جنید اکبر صاحب نے جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں, کہ ہم 25 نومبر کو قریباً فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد آئیں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آ جائیں. اس کا پھر ایک بہت کرارا جواب انہوں نے بھی کیا. پی ایم ایل این کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, انہوں نے بھی اس کا بڑا کرارا جواب دیا, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. پھر 3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ڈی آئی خان کے اندر مفتی محمود کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اب اسلام آباد ہماری منزل ہوگی, اور ہم بھی اسلام آباد آئیں گے, اور وہی ہماری منزل ہوگی. پھر 13 اکتوبر کو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن وہ بھی جا کے ملے نے مولانا صاحب سے. سڈنلی ایک چیز اب ہو رہی ہے, دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے. پھر کچھ ملاقاتیں ہوئی جو پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنما ہیں, جن کو آپ کہہ لیں ماڈریٹ سمجھا جا رہا ہے یا بیلنس سمجھا جا رہا ہے, لیکن وہ پارٹی کی پاور ہائرارکی میں اس وقت کچھ سائڈ لائن ہوئے ہیں. ان کے گورنمنٹ کے سینئر منسٹرز نے باتیں کی, تو اور انہوں نے کہا کہ چلیں ہم کہیں گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, تھوڑی سی نارمل سی لائیں. اور وہ جب پیغام دیا گیا اجازت کے لیے عمران خان صاحب سے, تو وہاں سے ان کو پیغام آیا کہ نہیں آپ ان سے بات نہیں کریں گے, اگر بات ہننی ہے تو محسن نقوی میرے سے آ کے ملے, میں بات کروں گا. اور محسن نقوی اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ محسن نقوی صاحب کا سمجھا جاتا ہے کہ کمپیئر ٹو ادر منسٹرز ان کے پہ اعتماد ہے. جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں تو ان کا کچھ اسپیشل سٹیٹس ہے,
تو وہ اگر بات کریں گے تو کسی اور وزن سے بات کریں گے. تو ادھر سے جب یہ بات پہنچائی گئی تو کوڑا جواب آ گیا کہ اگر محسن نقوی کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے پہلے ایک ماحول تو بنے. لیکن 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. دوبارہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, ڈیڈ لائن سب سننا شروع ہو گئے ہیں, گورنمنٹ ڈیلیگیشن جا کے مولانا صاحب سے ملنا شروع ہو رہے ہیں, بہائنڈ دا سینز یہ باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف ہمیں ایک بڑا سخت رویہ ہوتا نظر آ رہا ہے. بٹ ایشو یہ ہے رویے جتنے مرضی سخت ہوں کیا کسی چیز میں ٹرانسلیٹ ہوگے؟ اگر پی ٹی آئی آ بھی جاتی ہے اسلام آباد دین واٹ؟ اگر مولانا فضل الرحمان آ بھی جاتے ہیں اسلام آباد دین واٹ؟ کیونکہ گورنمنٹ بڑی اپنی جگہ کانفیڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور جھگڑا صاحب, سینئر لیڈر پی ٹی آئی, فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کے پی. اختیار ولی صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم آن انفارمیشن فار کے پی افیئرس. ہمیں کامران مرتضی صاحب نے جوائن کیا ہے, سینیٹر سینئر لیڈر جے یو آئی ایف. آپ تینوں کا بہت شکریہ.